رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ صدر محفل، دوستان عزیز اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج جس موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہو رہا ہوں وہ ہے عشق مصطفیٰ۔ امیر محفل، آج میں عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہوں، میرے دوست عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں، ہر مسلمان عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے ہم نے عشق مصطفیٰ کو سمجھا ہے؟ سامعین محترم، اگر عشق مصطفیٰ کو سمجھنا ہے تو مکہ کی گلیوں میں بلال کو گھسٹنے دیکھنا پڑے گا، صدیق کو دیکھنا پڑے گا کہ مار کے بہوش کیا گیا، لیکن جب ہوش آیا تو نہ کھانے کی بات کی، نہ پینے کی بات کی، نہ ماں کی بات کی، نہ باپ کی بات کی، بلکہ جب ہوش آیا تو پہلا لفظ زبان پہ آیا کہ سرکار دو جہاں کا کیا حال ہے، میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ امیر محفل، آج عشق کا دعویٰ تو کیا جاتا ہے، عشق کا نعرہ تو لگایا جاتا ہے، لیکن میرا سوال یہ ہے کہ جب تک عشق کو دیکھا نہیں جا سکتا، عشق کو سمجھا نہیں جائے تو کس زبان سے عشق کا دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے میرا عقیدہ تو یہ ہے اگر عشق مصطفیٰ کو دیکھنا ہے، اگر محبت مصطفیٰ کو دیکھنا ہے تو پھر مکہ کی گلیوں کا معائنہ کرنے پڑے گا، پھر گم ریت پر لیٹے ہوئے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، رسیوں سے جکڑے ہوئے صحابہ کو دیکھنا پڑے گا، وہ بندے ہوئے ہیں، کٹے ہوئے ہیں، گم ریت پر لیٹے ہوئے ہیں، پتھروں کے نیچے دبائے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ عشق مصطفیٰ کی وجہ سے محمد عربی نام ہوگا یا محمدی پیغام ہوگا۔ ارباب علم و دانش، میں آپ سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ حضور کی غلامی میں جو مزہ ہے، جناب صدر غور فرمائیے گا، حضور کی غلامی میں جو مزہ ہے وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں، وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں۔ اگر اس غلامی کی لذت کو چکھنا ہے تو حضرت صدیق اکبر کی سیرت کو دیکھنا ہوگا، جو مکہ کی سرداری چھوڑ کر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اگر اس غلامی کی لذت کو چکھنا ہے تو حضرت زید بن حارثہ کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، جو ماں باپ کی محبت کو ٹھکرا کر حضور کی غلامی میں آ گئے۔ اگر اس غلامی کی لذت کو چکھنا ہے تو زنیرہ و سمیہ کی شجاعت مندی کو دیکھنا ہوگا، جنہوں نے اپنی جانیں تو پیش کر دی لیکن حضور کی غلامی کو نہیں چھوڑا۔ حاضرین محفل، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم مصطفیٰ کے ساتھ عشق رکھتے ہیں۔ غور فرمائیے گا، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں کہ ہم مصطفیٰ کے ساتھ عشق کرتے ہیں۔ ایک بار خدا کی قسم، ایک بار سچے دل سے اپنے گریبان میں جا کے کہ ہم میں ایسی کون سی خاصیت ہے جس سے یہ ظاہر ہو کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا آج کا مسلمان عاشق رسول ہے؟ قادیانیت کا جو جج صاحب نے، فائز عیسیٰ صاحب نے بل پاس کیا، بھی وہ قادیانیت اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ سچے مسلمان کر سکتے ہیں ایسا بل؟ وہ بھائی جواب نہیں دے رہے ہو، کیا سچا مسلمان ایسا کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے؟ تو آج ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں؟ کیا کمی ہے؟ خدا کی قسم ہم میں ایمان کی کمزوری ہے۔ جناب صدر، عربی شاعر کہتے ہیں اگر تیری محبت اور عشق صادق ہے تو پھر تجھے فرمانبردار بننا پڑے گا۔ عاشق معشوق کا، محبوب محب کا، قاصد مقصود کا، طالب مطلوب کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ اگر عشق مصطفیٰ ہے تو پھر آئیے آج سے عہد کریں کہ اپنی زندگی کو سنت مصطفیٰ کے مطابق بنائیں گے، اپنی سیرت کو، صورت کو، اعمال کو، اپنے عقائد کو، اپنی عادات کو، اپنے حالات کو مصطفیٰ کی سنت کے تابع کریں گے۔ بولو نا انشاءاللہ، کریں گے نا تابع؟ اور جب سنت مصطفیٰ آئے گی تو خدا کی نصرت آئے گی، جب خدا کی نصرت آئے گی تو کفر آپ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ تو آخر میں پھر شاعر کہتا ہے جسے نصیب نہیں تیرے عشق کی دولت، جسے نصیب نہیں تیرے عشق کی دولت، وہ بادشاہ بھی مجھ کو فقیر لگتا ہے۔ جناب صدر، اولین حق یہ ہے کہ ہم اپنی عزت و ناموس اور آپ کی حرمت کا دفاع کریں اور اس انداز سے کریں کہ اگر اس کے لیے اپنی جان، مال، اولاد بھی قربان کرنا پڑے تو اس سے بھی گریز نہ کریں، اور یہ حق تمام حقوق سے بلند تر ہے، اس لیے کہ اگر آپ کی عزت محفوظ ہے تو دین کی عزت محفوظ ہے، آپ کی ناموس محفوظ ہے تو شریعت کی ناموس محفوظ ہے، آپ کی حرمت محفوظ ہے تو دنیا کا امن محفوظ ہے، آپ کی عزت محفوظ ہے تو حکومت محفوظ ہے۔
جناب صدر انشاء پر میں اپنی تقریر کا اختتام کرنا چاہوں گا. گر محمد کی جہاں توہین ہو کٹ جائیں گے، گر محمد کی جہاں توہین ہو کٹ جائیں گے، وہ قدم دوزخ میں جائیں گے اگر ہٹ جائیں گے. تم بھی اس جان دو عالم سے وفاداری کرو، تم بھی اس جان دو عالم سے وفاداری کرو، اس کے دشمن سے کھلا اظہار بیزاری کرو. ان کی عزت کے محافظ ہو تو عزت آپ کی، ان کی عزت کے محافظ ہو تو عزت آپ کی. آپ کے ہم، آپ کا سکہ، حکومت آپ کی. آپ اگر ان کے نہیں تو پھر کرسیاں خالی کریں، آپ اگر ان کے نہیں تو پھر کرسیاں خالی کریں، ملک کی، ملت کی، مذہب کی ناپامالی کریں. والسلام پاکستان. ختم نبوت. آواز نہیں آ رہی، وہ جذبہ نہیں نظر آ رہا جو ایک سچے مسلمان کو ہونا چاہیے. ختم نبوت.